يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری چھٹی نشست ہے دورہ ترجمہ قرآن کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن ترجمے کے ساتھ یا تفسیر و تشریح جو ہے وہ موجود ہوگی. پارہ نمبر 12 میں ہے سورہ یوسف اور اتفاق سے اس کا نمبر بھی 12 ہی ہے. پچھلی جو نشست تھی ہماری تو اس میں ہم نے رکوع نمبر 5 تک ہم نے بات مکمل کی تھی اور آج کی ہماری یہ جو چھٹی نشست ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالی چھٹے رکوع سے لے کر 12ویں رکوع تک ہم گفتگو کریں گے اور اس کا اجتماعی مطالعہ کریں گے. ابھی آپ نے 7ویں رکوع کی سورہ یوسف کے 7ویں رکوع کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہوگی. چھٹے رکوع پر آپ پائیے گا اس کی آیت نمبر 43 دیکھیے گا آپ. آیت نمبر 43. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے. پچھلی جو نشست تھی اس میں آخر میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی, یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ ایک ملازم تو شاہی ملازم رہا ہو گیا اور دوسرا جو ہے اسے پھانسی پر بعد میں چڑھا دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شاہی ملازم سے کہا تھا کہ تم اپنے بادشاہ سے یعنی رب کا لفظ استعمال ہوا کہ تم شاہ مصر سے جو ہے وہ میرا ذکر کرنا, لیکن شیطان نے اس ملازم کے ذہن سے یہ بات بھلوا دی. اب ہوا یہ کہ عرصہ بیت گیا, کئی سال ہو گئے, تو ایک روز بادشاہ نے بھی جو ہے وہ خواب دیکھا
اور وہ خواب اس نے یہ دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی جو 7 بالیں ہیں، 7 شاخیں وہ ہری بھری ہیں اور 7 جو ہے وہ سوکھی ہیں۔ تو اس نے اپنے آیان سلطنت کے سامنے، درباریوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتائے؟ تو سارے لوگ کہنے لگے کہ بس یہ تو ایک پریشان خواب ہے، مختلف لوگوں کو خواب آتے رہتے ہیں، اس کی تو کوئی تعبیر ہو نہیں سکتی۔ یعنی ان کے سمجھ میں جب کوئی بات نہیں آئی تو انہوں نے اس طرح سے بات بنانے کی کوشش کی۔ تو وہ جو ملازم تھا جو رہا ہوا تھا اس تک بھی یہ بات پہنچی، تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جیل چلا جاؤں اور وہاں پر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے معلوم کر لوں، تو وہ خواب کی بہترین تعویل جو ہے وہ دیتے ہیں، خواب کی تعبیر وہ بتاتے ہیں۔ تو اس پر دیکھیے گا آگے آیت نمبر 46، اس نے جا کر کہا، یعنی بادشاہ نے اجازت دے دی تو وہ ملازم گیا جیل میں، اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، یعنی وہ جان لیں کہ آپ اللہ رب العزت کے کس قدر برگزیدہ ہیں، اور وہ اپنی غلطی کے اوپر متنبہ ہو جائیں کہ آپ کو انہوں نے جو بلا وجہ قید میں ڈال رکھا ہے تو اس کی اصل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس زمانے کے طبقہ اشرافیہ کے اس گندی سوچ، ان کے عقائد اور ان کے نظریات پر پردہ ڈالنے کے لیے، ملمہ کاری کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران جو فصلیں تم کاٹو گے اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، یعنی اس کو اس کے فصل سے ان بیجوں کو اور ان کے دانوں کو جو ہے وہ جدا نہ کرو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، یعنی بارشیں نہیں ہوں گی، قحط سالی ہوگی، تو وہ جو 7 سال جو تمہاری خوشحالی کے ہیں، اس دوران جو تم نے کھیتی باڑی وغیرہ کر کے جو خوراک کا ذخیرہ جمع کیا ہوگا تو تم ان 7 سالوں میں استعمال کرو گے۔ یہ آیت نمبر 49 دیکھیے گا، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہے۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ تھا 49، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی پھر ان 7 سالہ قحط کے بعد، بارشوں کے نہ ہونے کے بعد پھر اتنی زبردست اور اتنی کہنا چاہیے کہ رحمتوں بھری بارش ہوگی کہ جس کے نتیجے میں تم لوگوں کے سارے دلدر جو ہے وہ دور ہو جائیں گے اور تمہاری جو پریشانیاں ہیں وہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ رس نچوڑنے کا مطلب ہے کہ بہترین فصل، اور یعنی ایسی فصل کہ تمہیں پہلے 1 ایکڑ کے اوپر مثلا 1 ٹن حاصل ہوا کرتا تھا تو وہیں سے تمہیں 5 اور 10 ٹن کی جو ہے فصل حاصل ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، آگے آیت نمبر 50 دیکھیے گا، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، یعنی جب ملازم نے اگر بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بڑی اس کے دل کو لگی، تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، یعنی جب بادشاہ کے پاس بلانے کے لیے پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بجائے یہ کہ اچھا دیکھیں ہم اور آپ، ہم جیسا کوئی عام فرد ہوتا تو 8-10 سال کی قید کے بعد اگر بادشاہ اس ملک کا حکمران جو ہے وہ باعزت بلاتا تو کیا اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ہماری دلی حالت ہوتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر بھی اپنی اس عالی نسبی اور اپنے اس عالی ظرفی کا اور اپنے ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ کے فرستادے سے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، لازم بات ہے یہ قصہ ایسا تو نہیں تھا کہ بالکل ہی معدوم ہو گیا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ بادشاہ تک اس کی بھنک جو ہے وہ نہ پہنچی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نکلنے سے پہلے، جیل سے باہر آنے سے پہلے اس بات کو مناسب سمجھا کہ آپ پر الزام تو کوئی ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کو بلا الزام جو ڈال دیا گیا
تو بعض بے علم لوگ اور بعض ایسے لوگ کہ جن کو معاملے کا پتہ نہیں ہے تو وہ کسی حد تک آپ کو اس معاملے کے اندر داغدار سمجھیں گے۔ تو آپ نے مناسب سمجھا کہ پہلے اس بات کی پوری تحقیق ہو جائے، پہلے اس بات کا پورا فیصلہ ہو جائے کہ اصل معاملہ تھا کیا، تو میں پھر اس کے بعد باہر آؤں گا، اور میرا رب کہ جس کی میں بندگی کرتا ہوں وہ تو واقف ہی ہے، لیکن اس بستی کے، اس شہر اور اس ریاست کے لوگوں تک بھی یہ معاملہ، یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا۔ اس پر بادشاہ نے کہا، آیت نمبر 51 دیکھیے گا، اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا۔ ممکن ہے کہ ان تمام عورتوں کو ایک ساتھ بھی بلایا گیا ہو، یا بادشاہ نے کوئی کمیٹی، کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہو، اس نے انویسٹیگیٹ کیا ہو اور جا کر اس نے ان خواتین سے فرداً معلوم کیا ہو کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی، اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ شائبہ تک یعنی بدی کی جانب پہلا قدم بھی، بدی کی سوچ بھی، بدی کی نیت اور بدی کا ارادہ بھی، ہم نے تو اس کے اندر یہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، جو اس معاملے کا اصل کردار تھی، وہ بول اٹھی کہ اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا، آیت نمبر 52، یوسف نے کہا، اس سے یہ میری غرض تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ عزیز کے ذہن میں، یعنی ویسے تو اس نے قرینے سے کہ جب وہ دروازے پر موجود تھا اور اس کے خاندان کے ایک آدمی نے اس کا فیصلہ کر بھی دیا، لیکن عزیز کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود ہوگا کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ تو اب وہ عورت کے جو اس معاملے کی ایک اصل فریق ہے، جب وہ خود بھی اپنی زبان سے یہ بات کہہ دے تو وہ فرد کہ جس کے اوپر یہ بیتی ہو، جو اس خاندان کا سربراہ ہے، تو وہ اس معاملے میں بالکل ہی یکسو ہو جاتا ہے کہ واقعتاً مسئلہ تھا کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اس سے جو میری غرض تھی، یعنی یہ پوچھ گچھ اور یہ انویسٹیگیشن وغیرہ، کہ عزیز کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی ہے، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ دیکھیں، ہم جیسا، ہم میں سے کوئی فرد ہوتا تو ہتے سے اکھڑ جاتا اور اس موقع پر خوب جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا کہ یہ تو میرا اپنا ضبط نفس ہے، یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میں اپنے اوپر اس قدر جو ہے وہ کنٹرول رکھنے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی کی عطا کردہ، اس کی بخشی ہوئی توفیق ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کی برات کا، میں اپنے نفس کی پاکی کا اعلان نہیں کرتا ہوں۔ نفس تو اکساتا ہے، جو نفس امارہ ہے وہ تو مستقل انسان کو اسی جو ہے وہ کہنا چاہیے وسوسے کے اندر اور اسی جانب جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جو رب کی رحمت ہوتی ہے یہ انسان کو اس کی جانب بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، یعنی میں ان کو اپنا دستے راست بنا لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، آیت نمبر 54 ہے یہ 54، جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی صلاحیت اور صالحیت یہ دونوں میرے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اچھا، یہ جملہ پڑھ کر شاید یہ گمان پیدا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاید نعوذ باللہ کوئی نوکری کی درخواست دی ہو بادشاہ کے سامنے، تو ایسا نہیں تھا۔ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ایک ایسی سرزمین کے جہاں پر اللہ کا دین اور اللہ کا نظام جو ہے وہ نافذ نہ ہو، موجود نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر جو ہے اس کی تابعداری کے اندر، اس کی اتباع کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ کوئی نعوذ باللہ نوکری کی درخواست پیش کر رہا ہو۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام جس پوسٹ کے اوپر فائز ہو رہے تھے وہ ایک ایسی پوسٹ تھی
کہ جہاں پر آپ کو مکمل کار نبوت کی آزادی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو جس پیغام کا اور جس دعوت کا امین بنایا تھا، آپ کو اس بات کے پورے مواقع تھے کہ آپ بآسانی، آپ آگے جملہ وہ پڑھیں گے بھی، کہ آپ بآسانی جو ہے اس پورے ملک مصر کے اوپر جو ہے اس دعوت کے نفاذ کے لیے، اس کے فروغ کے لیے اپنا اہم ترین کردار ادا کر سکیں۔ اس پر ہم نے تھوڑی سی بات پہلی نشست کے اندر بھی کی تھی، جو 5ویں نشست تھی۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 56، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، یعنی کہاں وہ 17 سال کا بچہ نوجوان کہ جسے کنویں میں ڈال دیا گیا، جسے نکال کر بیچ دیا گیا، جس گھر میں وہ موجود تھا اس کی پرورش ہو رہی تھی، اس گھر میں موجود خاتون نے اور پھر اس پورے طبقہ اشرافیہ نے اس کو گھیرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے کس چنگل سے، کن کن سازشوں کے جال سے اپنے اس چنے ہوئے بندے کو محفوظ رکھا اور اب لا کر ایک دنیا کے اعلیٰ ترین مقام اور منصب کے اوپر جو ہے پروردگار نے فائز فرمایا۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، یعنی اس کا اقتدار ایسا تھا کہ اپنے پورے ملک میں وہ جو چاہے وہ کرتا۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، لیکن دنیا کا اجر بھی اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا۔ اصل بدلہ، بہترین بدلہ وہ تو آخرت ہی کا بدلہ ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو اس کے نیک کارگزاریوں کے صلے میں عطا فرماتا ہے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 7 ہماری مکمل ہوئی ہے، ابھی رکوع نمبر 7 مکمل ہوا ہے۔ آیت نمبر جو ہے 58 اور رکوع نمبر 8، یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ تقریباً یہ 20 سال بعد کی ملاقات، یعنی 17 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور تقریباً آپ 37-38 سال کے تھے کہ جب آپ کو اس مصر کا اقتدار عطا ہوا۔ پھر جب اس نے اس کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ یعنی ہم یہ بات اچھی طرح سے واقف ہیں، آگاہ ہیں کہ قحط سالی کا پورا معاملہ تھا، تو قرآن جو ہے صرف قصے کے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ جس کا قرآن کی دعوت اور کسی مقصد سے کوئی گہرا تعلق ہو، تو بیچ کے پورے ادوار کو قرآن نے جو اس کو بیان نہیں کیا۔ اب یہاں سے قرآن جو اس قصے کو کہ جہاں پر ان کا ملاپ ہوا اور اس میں بھی ایک پیغام اور سبق پوشیدہ ہے، پنہا ہے، تو جب وہ بھائی جو ہے کہ جن کے علاقے بھی قحط سالی سے متاثر تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان تھا کہ گھر کے افراد کے مطابق جو ہے وہ افراد کو ایک شتر جو ہے وہ بار، یعنی ایک اونٹ کا بوجھ جو ہے وہ غلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، تو ایک بار شتر جو ہے ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو بن یامین جو آپ کے سوتیلے بھائی تھے وہ تو نہیں آئے، بقیہ بھائی آئے تھے۔ آپ نے آئندہ کے لیے کہا، آپ تو بھائیوں کو پہچان گئے، بھائی نہیں پہچانے، تو آپ نے کہا کہ آئندہ جب آنا ہے تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ آگے دیکھیے گا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں، یعنی میں کس طرح فیاضی سے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں، یعنی ان کا وہ جو مال کے بدلے انہوں نے جو کچھ ان کو درہم و دینار دیے تھے وہ بھی واپس کر دیے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 63، جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، یعنی آئندہ جب بھی ہم جائیں تو غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔
پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا، جو پیسے انہوں نے دیے واپس مل گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، یعنی مزید راشن، مزید کھانے پینے کا سامان لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لائیں گے، یعنی مزید ہم ایک اونٹ کا سامان زیادہ لائیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، یعنی بنیامین کو، جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو، یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عہد نہ کرو، اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے۔ کیا پیمان؟ کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم ہی گھیر لیے جاؤ، یعنی کہیں پر تمہیں کسی وجہ سے تم سب کے سب پھنس جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے، سب نے عہد کر لیا، حلف اٹھا لیا، تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، اللہ اس عہد کو دیکھنے والا ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کریں۔ 11 افراد کا ایک جتھا جو ہے وہ کہیں پر داخل ہو تو اس میں مختلف مراحل اور مختلف مسائل کا خطرہ بھی ہوتا ہے، قبائلی زندگی تھی، تو اس میں کسی سازش کا یا پھر جہاں پر وہ جتھا یا وہ گروپ داخل ہو رہا ہو تو وہاں کے لوگوں کا اس کی وجہ سے پریشان ہو جانا، متنبہ ہو جانا، رد عمل میں آ کر کوئی کارروائی کرنا، تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے اس قبائلی معاشرے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر اپنے بچوں کو بتائی کہ تم لوگ متفرق ہو کر الگ الگ ٹکڑیوں کی شکل میں جو ہے وہ داخل ہونا ایک دروازے سے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ تو ایک تدبیر ہے، ہماری تدبیر، انسانی تدبیر، بھروسہ ہم اللہ رب العزت ہی پر کریں گے، اور اللہ رب العزت کی مشیت کے آگے، اس کی حکمت، اس کے فیصلے کے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تدبیر انسان کو ہر جائز اختیار کرنی چاہیے، تقدیر کے معاملے میں اللہ رب العزت ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آگے دیکھیے گا، اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 8 مکمل ہوا۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 69، رکوع نمبر 9۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا، جو سگے بھائی بنیامین تھے انہیں، اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ یعنی اس سے ملاقات میں آپ نے اپنی پوری شخصیت ان کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے ظاہر کر دی۔ آیت نمبر 70 دیکھیے گا، جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ یعنی جب وہ قافلہ واپس جانے لگا سامان لے کر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے، اور اس کی وجہ کیا تھی وہ ابھی آگے آئے گی، تو اپنا ایک جو پیالہ تھا بادشاہت اور عزیز مصر کا پیالہ، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے کسی ملازم کے ذریعے بنیامین کا جو اونٹ تھا، سامان تھا، اس میں رکھوا دیا۔ تو جب یہ لوگ چلنے لگے تو ملازمین کو خبر ہوئی کہ وہ پیالہ جو شاہی پیالہ ہے وہ تو نظر نہیں آتا، تو انہوں نے قافلے والوں پر شک کا اظہار کیا اور کہا کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، یعنی ان بھائیوں نے جو بقیہ 10 بھائی تھے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا،
اور ان کے جمعدار نے کہا، یعنی جو ان کا ذمہ دار تھا، کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، یعنی اس کو مزید ایک اونٹ کا بوجھ برابر غلہ جو ہے وہ دیا جائے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، ملازمین نے کیا کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے یہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تو ملازمین نے جب یہ پوچھا کہ اچھا جس کے پاس سے یعنی تم کہتے ہو کہ چور ہم نہیں ہیں تو چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہم تلاشی اگر لیں تو جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے خود جو شریعت ابراہیمی میں سزا تھی کہ اسے روک لیا جائے، یعنی اس فرد کو اس کی غلامی میں دے دیا جائے، جس نے چوری کی ہے تو جس کی اس نے چوری کی ہے اس کی غلامی میں دے دیا جائے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، یعنی جو ان کا جو ہے سامان، جو ان کی بوریاں تھیں، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی، وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے مل گیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنے تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی شریعت ابراہیمی کی پیروی کی، اور جو اس زمانے میں شاہ مصر کا جو قانون تھا، اس زمانے تک جو قانون وہاں پر چل رہا تھا، تو اپنے اس معاملے کے اندر آپ نے اس سے پہلو تہی کی اور شریعت ابراہیمی کے مطابق بھی اپنے جو ذاتی معاملہ آپ سمجھ لیں تو اس کا جو ہے وہ فیصلہ کروایا، اور یہ تدبیر اللہ رب العزت نے آپ کو سجھائی اور بتائی۔ آگے دیکھیے گا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ وہ 10 بھائی تو بجائے یہ کہ جانتے تھے یوسف علیہ السلام نے کبھی چوری نہیں کی، لیکن اس موقع کے اوپر جو ان کے اندر کا ایک بغض، ایک حسد، ایک کینہ ہے، وہ ابل کے سامنے آ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بنیامین کے سامان میں سے شاہی پیالہ برآمد ہوا ہے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی چوری کا الزام لگا دیا کہ اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی اسی طرح سے نعوذ باللہ چور تھا۔ یوسف علیہ السلام ان کی بات سن کر پی گیا، یعنی آپ نے اس موقع پر کچھ بھی نہیں کہا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے، یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو۔ آگے دیکھیے گا، یہ رکوع آیت نمبر 78، رکوع نمبر 9 مکمل ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ باخدا، دوسرے شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی اپنے بھائی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ کہنے لگا، بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ یعنی اب ان کو اپنے اس پچھلی غلطی پر پشیمانی اور ندامت۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ وہ بھائی رک گیا، بقیہ بھائیوں کو بھیجا اور کہا کہ والد صاحب کو یہ پیغام دینا، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا،
جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ آیت نمبر 83، باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف! وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ رب العزت کی ذات کو جس قدر جانتا ہوں تم نہیں میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ جب پریشانیاں جھوم جھوم کر ہجوم در ہجوم انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہو، تو بس اللہ رب العزت ہی کی رحمت اس موقع پر بھی آسرا ہوتی ہے، اور رب کی رحمت سے مایوس کافروں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 88، جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا، یعنی جب اپنے گھر والوں کی حالت دیکھی اس نے کہا، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ اب آپ نے اس پورے قصے کو کھول دیا۔ اچھا دیکھیں یہاں پر بھی آپ کی عالی ظرفی دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم نادان تھے، یعنی کھلم کھلا ان پر بلیم نہیں کر رہے، ان پر الزام نہیں لگا رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نادان تھے شاید تم نے لاشعوری میں یہ عمل کیا ہو۔ وہ چونک کر بولے، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر نہیں مارا جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ بالکل وہی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو پوچھا مکے والوں سے کہ جو سر جھکائے کھڑے تھے کہ اب ہمارا کیا انجام ہونے والا، سوچ رہے تھے وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیا گمان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر عفو و درگزر کی وہ اعلیٰ ترین مثال قائم کی کہ آپ نے یہاں پر یہی لفظ دہرایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب کے سب یہاں سے جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو یہ وہ اخلاق نبوی ہیں کہ جس کو ہمیں اپنے خاندان میں، احباب میں، ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں میں اور عام افراد کے ساتھ اس سے کو اتمام تک پہنچانے کی اور اس راستے پر چلنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 93، جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ اچھا اپنی قمیض اتار کے دی اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔
دیکھیں یہ بھی اللہ کے معجزے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چند کوس کے فاصلے پر ایک کنویں میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو نہیں آئی، اور یہاں پر سینکڑوں میل دور تھے، ہزاروں میل دور تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام محسوس کرنے لگے۔ یہ اللہ کی حکمت کاملہ ہے کہ جب چاہے کسی بھی ایک عام سی چیز کو معجزے کے اندر تبدیل فرما دے۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی عود کر آئی، یعنی واپس آ گئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے، اپنے گناہوں پر ندامت۔ اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، پہاڑ جیسے گناہوں کو بخش دے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آیت نمبر 99 ہے، تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب اس شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن و سکون چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو سجدہ ہے، اسی سے بعض لوگوں نے اس آیت سے بادشاہوں اور پیروں کے سامنے جو ہے نا سجدے کو جائز قرار دیا ہے۔ سجدہ ہر لحاظ سے چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت، وہ بالکل یکسر حرام ہے۔ یہاں پر بھی جو سجدے کا لفظ استعمال ہوا ہے، شرعی معنوں میں تو سجدہ اس عمل کا نام ہے کہ جو ہم دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، ناک اور پیشانی رب کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ تو اس کے شرعی معنی۔ لیکن لفظی طور پر جو ہے وہ عربی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر سجدہ اس عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جھک جانے کا نام ہے، جس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے بو، یعنی کسی کے آگے احتراماً، تعظیماً جو ہے کچھ اپنے جسم کو خم کر لینا، اپنے جسم کو جھکا لینا۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے، کہ شاید پہلی شریعتوں کے اندر جو ہے سجدہ تعظیمی جو ہے اس کی اجازت تھی، سجدہ عبادت حرام تھا۔ شریعت اسلامی کے اندر دونوں طرح کے سجدے دونوں نیتوں سے حرام ہیں، لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ یہ سجدہ ان معنوں میں سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ احتراماً، تعظیماً جھکنے کے انداز میں تھا، تو اس کو یہاں پر قرآن نے سجدہ کہا۔ اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب اللہ رب العزت کے احسانات کو، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ ایک سچے حکمران، ایک متقی، ایک راست باز، ایک اللہ رب العزت کے غلام، ایک اللہ رب العزت کے حقیقی بندے کی تصویر ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اللہ رب العزت کے سامنے درخواست اور دعا کے اندر جو ہے وہ شامل ہے کہ بندہ مومن کس موقع کے اوپر کیا رویہ اختیار کرے۔ آگے دیکھیے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 103، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ کفار ابھی بھی انکار کریں گے۔ آپ سے ہی پوچھا تھا نا انہوں نے، آپ نے جواب دے دیا، بتا دی یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، تو چاہے یہ ہوں یا جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں یعنی یہودی، مان کر نہیں دیں گے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یعنی تمہارا کیا ذاتی مفاد ہے، کیا تم ان سے کچھ چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ وقت بھی مختصر ہے، تو بس یہ اب آخری رکوع رہ گیا، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ آخری رکوع میں دیکھیے گا، رکوع نمبر 12 میں آیت نمبر 105،
زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں. اچھا دیکھیں اگر یہ قصہ ہی ہوتا نا، صرف اللہ یہاں پر روک دیتا کہ قصہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ اس کے بعد اس سے قصے کا جو خالق اور مالک ہے، جس کی مشیت کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوئیں، تو اللہ رب العزت اس توحید کی جانب، اس قدرت، اس طاقت اور اس ذات کی جانب جو ہے وہ بندوں کو متوجہ کر رہا ہے، اپنی حقانیت اور اپنی قدرت کے اظہار کی جانب. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. رب کو حقیقی معنوں میں یکتا اور تنہا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی خدائی میں نعوذ باللہ شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ نہ جائے گی؟ یعنی اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اتنا بڑا یہ شرک کرتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اور بے خبر ہیں، یہ بالکل ہی بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اس جرم کی پاداش میں نہیں آئے گا کسی بھی گھڑی کسی بھی وقت. تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی روشنی میں، پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمام اہل ایمان کو یہی پیغام، اور پھر پوری دنیا کے سامنے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے. جتنے پیغمبر آئے، اس پر ہم نے ایک دو نشست پہلے بھی بات کی تھی کہ جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہیں، کیونکہ ضرورت انسانوں کو ہدایت کی ہے اور انسان کے سامنے انسان ہی عملی نمونہ پیش کر سکتا ہے. کوئی اور جنس سے مخلوق آئے اور کوئی اور آ کر جو ہے کسی اور مخلوق سے انسانوں کے سامنے رہنمائی پیش کرے تو انسان کس کو آئیڈیل بنائے گا؟ کس کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کرے گا؟ کس کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا؟ اس کو اپنے لیے ایک نصب العین کی صورت میں اپنے سامنے رکھے گا. انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا کہ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ اپنے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. یعنی طویل مدت گزر گئی پیغمبر کو تبلیغ کرتے ہوئے، لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ یہ تو جھوٹا ہے، بس یہ تو کہتا رہتا ہے، یہ تو ہمیں عذاب کے بارے میں متنبع کرتا رہتا ہے، یہ تو سب نعوذ باللہ ڈھکوسلے ہیں، یہ تو سب بیان بازی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر حقیقت. تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی، اللہ کا عذاب، اللہ کی روشن نشانیاں آ گئیں. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. پھر نہیں ہوتی کوئی دنیا کی طاقت، ہم چن چن کا نشانہ بناتے ہیں. آخری آیت دیکھیے گا، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق کرتی ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. اس میں جو لفظ ہے ہر چیز کی تفصیل، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے اندر ریاضی کے مسائل اور طب کے اور میڈیکل اور اقتصادیات اور معاشیات اور فلاں چیزیں، اور اس کے اندر یہ فلاں شعبہ اور فلاں کتاب کے بارے میں، فلاں ہنر کے بارے میں. تو دیکھیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے، انسان کے تزکیہ تربیت، اس کی اصلاح، اس کے اخلاق کی سربلندی کے لیے، اس کی روحانی بالیدگی کے لیے اور اس کی روحانی غذا کے لیے، رب کائنات سے قربت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ نے ہر چیز کی تفصیل اس کتاب محفوظ کے اندر لکھ دی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی ہے. بقیہ وہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو
دماغ کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اس کے سامنے پوری دنیا جو ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے کہ انسان اس پوری کائنات کو مسخر کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہے وہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار اس احسن القصص کے اندر ہمارے لیے جو پیغام ہے اس کو سمجھنے اور ان خوبیوں کو اختیار کرنے اور ان خرابیوں سے بچنے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری یہ چھٹی نشست تھی کہ جو اختتام پذیر ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالی غالباً پارہ نمبر 27 تو اس میں سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن، تو جو ہماری 7ویں نشست ہوگی تو وہ سورہ تغابن کے اوپر مشتمل ہوگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کی بھی تیاری کے ساتھ، اس کے مطالعے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔